گھر جانی رولا پہ گیا شور مچ گیا اے پتہ نہیں کنوں لڈو کھوائیے بچیاں دیا میں لڈو کھوا کے نہیں آئی اور پت کھا گیا ہے ان پت نہیں کھاندا جے کھوان والا چشتی معین الدین ہوئے تے لڈو کھا جانا ہے حضرات محترم لوگ جمع ہو گئے کچھ تماشبین کچھ ہمدرد جس ٹائم اکٹھے ہو گئے نا میں سچ کے جاواں ہونا کیا ایک انہیں ہو سکتا ہے اے بھی ظالم مندے سن ویخ اللہ دے ولیاں دیاں قربانیاں سب تو پہلو ادان دین والے اللہ اکبر خواجہ معین الدین نے ہندوستان دے وچ ادان دین والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میں صدقے جاواں اے لڈو جس ٹائم خود کھا جان رہنا وہ والدین حضرات محترم پھر بچی نو آندے نیند کرنے ہوں لڈوان دا تھال پھر کرنے بھر کے لے جانے تکنے کیویں خود کھاندا ہے او میں صدقے جاواں خود دے اگے لڈو رکھے گئے تماش پیر نال نے او والدین بھی نال نے بچی بیندی سونیاں زلفاں والا او بزرگ بیٹھا ہے کہ نہیں این جان کے تکیے خواجہ معین الدین چشتی دا چہرہ نظر آیا آمیر بلیا ہون عزت حرب پہ آیا ہوگا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا بھی بچیے گھبرانا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی پام پکڑن او دی چھوڑ دے نہیں جڑے جماش دین سننا او نہ تکیا لڈو سامنے پہنے جس ٹائم لڈو سامنے پہنے بچی زارو قطار ہو رہی ہے خواجہ صاحب نے اشارہ کیا فرمایا لڈو اے خود لڈو کھا جا آج یہ تیری مہمان نہیں ہے یہ اللہ کے ولی معین الدین چشتی کی مہمان ہے ہم عزتیں بچانے والے ہیں عزتوں پہ حرف نہیں آنے دیں گے بھتا لڈو کھا جا اور بھت سارے لڈو کھا جانے جتنے تماش دین آئے تھے سبھی کی زبانوں پہ جاری ہو جاتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ ذَرَوْ چکھد سبحان اللہ یہ تو ایک کے چاکھو سبحان اللہ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ اللہ انہا دی گل قبلہ مفتی صاحب ماندہ ہے اللہ موڑدہ اللہ موڑدہ نہیں اللہ موڑدہ نہیں وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ ذَرَ دب کے کہ سبحان اللہ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ ارے میں پوچھیا دیئے گل کھنے دیئے او بھائیا ارے یہ کہنے والوں کہ لے ککر تے دے پتر ایک نو میں قبلہ سید ورشہ صاحب میں ایک نو پھڑ لیا میں کہ سانو تے چکنے کہ لے ککر تے دے پتر تے بڑکے دا نہیں پتا کیتا ماندہ کیڑا میں کہ مولوی چھوڑا میں کہ مولوی چھوڑی ماں کدے گئی سی ماندہ کیڑا چھو میں کہ چھوٹانگے آلا اولی بولو کسن کس طرح چھوڑا لگتا مولوی اشرف علی تھانوی میں کہ چھوٹانگے آلا کیوں نہیں آیا ہے اولی بولے آجے میں کیا چکے آخر نہیں نہ دے گرانا لگو میں کہ کیوں خیر بلین دینے آپ سے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ نہیں ولیاں کفلہ کو کرتے دیر پتا ہے شرک کر دیا ہے شرک
اے مشرک میں کہا سب بڑا شرک ہوں ظالما ٹھہر جا آخر جی یہ کی لین جاندے میں کیا مولوی اشرف علی تھانوی دی ماں نو پوچھیا سی کی لین گئی سی آخر کی لین گئی سی میں کیا مولوی اشرف علی تھانوی دی قلم قبلہ پیر صاحب اپنی قلم دے نال لکھدا پیا ہے کہ میں اڑیاں سا جمدا نہیں سا پیا اڑیا سا جمدا نہیں ہاں جمدا میں تقریر چھڈن والا بالکل کوئی ذرا کوئی میں تنگ نہیں کرنا میں اپنی مرضی نال چھڈنا وائے مثال نہیں لاؤ تیرنا آج یا میں نہیں لائے وائے مثال نہیں لاؤ تیرنا وائے مثال نہیں لاؤ تیرنا اچھا کو سبحان اللہ میں کہا مولوی جی کیویں آگے جی سانو نہیں پتا میں کہا تو انو تاں پتا ہے تسی بھول گئے ہو میں کیا آسان گل کر اسی تواڈے شجرے جاننے ہیں شجرے افادہ یومیہ صفحہ 201 مولوی اشرف علی تھانوی آندا میں اڑیا میں کہا کتھے آکھے کام نہیں سی بندا پیا آکھے کیویں میں کیا پھر کی بنیا کام آکھے کام انج بنیا جیڑا بچہ ہوندا سی جب جاندا سی مر جاندا سی ہاں ان کتاب وچ لکھیا ہے میں پنجابی اس بیان کرنا حضرات محترم کو نا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب آندے نے کہ میری جیڑی ماں ہے نا میری ماں دی انگل پھڑی میری نانی نے تے نانیاں نو بڑا فکر ہوندا ہے میں آکھیا چل میں تینوں لے کے جاں ہن میں لے کے جانی ہے جے موت لگ گئی جے مر گیا نا تے میں ذمہ دار سبحان اللہ مولوی اشرف علی تھانوی آندے نے سی آ گیا حافظ غلام مرتضی صاحب کو مجذوب فقیر پاٹے کپڑے بال بکھرے ہو سبحان اللہ مجذوب فقیر اچھا گیا سبحان اللہ تے میں 897 تو حدیث پڑھن لگا اللہ دے اے جڑے مجذوب بندے نے انہاں دی شان وچ اچھا کہ مولوی اشرف ہم لے کہ میں جس لے میری نانی لے گئی نا تے نانی آکھیا سرکار جیڑا پتر جمدا او جب جاندا ہے فرمایا ہن جیڑا پتر ہے تیری دھی گل ہوے دا نا اون دے نام دے نال رکھ دی علی اکبر علی اشرف علی اونچا کو سبحان اللہ مولوی اشرف علی تھانوی آندا ہے میری نانی نے پوچھا سرکار 2 پتر ہون گے کنے 2 پتر ہاں آپ نے فرمایا 2 پتر ہون گے ایک دیندار ہوئے گا تے ایک دنیا دار ہوئے گا تے میں کیا پائیو تسی جاندے ہو جو ماں دے پیٹ چھے نبی نہیں جاندا میں کیا اللہ دا ولی ہے ولی نبی نہیں تے دکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی آندا ہے کہ ساڈا نام و نشان بھی نہیں سی تے اللہ دا ولی بھی آندا تیری دھیاں 2 پتر ہون گے ایک دا نام اشرف علی ایک دا نام اکبر علی او میں کیا پایا او اے شان ہے اللہ دے ولی دے علم دی تے محمد عربی دے علم دی کی شان ہوے گی وانا لے کے دے پتر میں کیا پہلو فتوی لانا مولوی اشرف علی تھانوی دی ماں تے پہلو نانی تے لا تے پھر ساڈے علامہ لے ککڑ تے دے پتر میں کہ دو بندیت دی نک کٹ کے رکھ دیتی ہے بار بار واقعہ پڑھو و ان سالانی لاوتین آ کام بلی کر دے دے اچھیا کو سبحان اللہ بڑے کھڑے کھڑکائے سو کدھروں خیال نہیں لبا ہاں ولی دے کول آن کی دیر ہوئی ولی دے کول حدیث میں بخاری ہے پڑھنا تے وفا نہیں ہوئے گی حضرت حارثہ بن وہب اس حدیث پاک کے راوی نے حضور نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ اے لوگوں میں تمہیں جنتی لوگ نہ بتاؤں فرمایا کل ضعیف متطاف لو یقسم علی اللہ لا بلہ فرمایا جن کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتے ہو نالیوں کا گندا پانی پیتے دیکھتے ہو فرمایا انہیں حکیم نہ جاننا یہ میری بارگاہ کے اتنے مقبول ہوتے ہیں اگر یہ کہہ دے
جس کے لیے جس کے لیے مولوی غلام محمد آجاتے ہیں صرف لکھتا ہے حافظ غلام محمد صاحب وہ لکھتا ہے کہ یہ جڑے حافظ غلام محمد صاحب سن جنہاں کو مولوی اشرف علی تھانوی دی مانگ گئی ہے یہ تے ایسے سن کلندر ہر چدیدہ گوجر جو بھی آندے سن اللہ انہاں دی موڑ دے گی اللہ انہاں دی وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ انشاءاللہ وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ اچھا کو سبحان اللہ اور بات سب ناراض ہو گئے کسی بھی ہو گئے اور میں بالکل چھگنا رکھا یہ توڑا ایک کمریا تو ہو سکنا نہ رو شروع کر لیں وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ در اچھا دب کے کہنے سبحان اللہ وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ اللہ اپنے بندیاں دی ہر گل من دے اللہ اپنے بندیاں دی ہر گل من دے رات محترم میں صدقے جاواں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نشان کو آج سرکار غوث پاک ختم منتخب قلائد الجواہر اٹھا کے تک حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے وچ ایک عورت آئی آ کے عرض کر دی سرکار بندہ نواز جی بڑی دیر ہو گئی ہے اولاد کوئی نہیں اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی حضرت سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی نے مراقبہ کیتا عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں بیٹا عطا فرما دے آواز آئی عبدالقادر میں نے ایدے مقدرہ میں چھلاد نہیں لکھی آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ لکھی نہیں ہوں چلے نو ایک بیٹا عطا کر دے وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ یا اللہ لکھی نہیں ہوئے انہوں ایک بیٹا عطا کر دے آواز ہے عبدالقادر میں نے عید مقدرہ میں چھلاد کوئی نہیں لکھی آپ عرض کر دے نہیں یا اللہ لکھی نہیں ہو ایک نہیں ہو دینا انہوں دو پتر عطا کر دے اچھی کہہ دے سبحان اللہ اللہ اپنے بندیاں دی گل مند ہے اسی تاؤنیا و انشاءاللہ لأوتینہ آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ دو نہیں دینے انہوں تین بیٹے عطا کر دے آواز آئی عبدالقادر میں نے دے مقدرہ میں چھلاد نے لکھی آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک نہیں دینا دو نہیں دینا کوئی گل نہیں مولا تین نہیں دینے کوئی گل نہیں مولا چلے نو چار بیٹی عطا کر دے آواز آئی عبدالقادر وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ عبدالقادر میں دے مقدرہ میں چھلاد نے لکھی آپ عرض کر دینے یا اللہ چل تین نہیں دینے چار نہیں دینے اس عورت نو 5 بیٹی عطا کر دے تب کہ کہہ دو سبحان اللہ کتنے بیٹے 5 بیٹے عطا کر دے آواز آئی عبدالقادر اسائے سے مقدرہ میں چھلاد نہیں لکھی آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ جے نہیں لکھی یا اللہ 5 نہیں دینے 6 عطا کر دے آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ 6 نہیں دینے اللہ پاک فرما دینے عبدالقادر میں مقدرہ چھلاد نہیں لکھی آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ 1 نہیں دینا کوئی گل نہیں مولا 2 نہیں دینے کوئی گل نہیں مولا 3 نہیں دینے کوئی گل نہیں مولا 4 نہیں دینے کوئی گل نہیں مولا 5 نہیں دینے کوئی گل نہیں مولا 6 نہیں دینے کوئی گل نہیں مولا 7 بیٹے عطا کر دے وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ اللہ اپنے بندیاں دی ہر گل مند ہے اللہ اپنے بندیاں دی گل مند ہے یہ آواز کہنا تھی آواز آئی یکفی یا غوث فَبِرَازِ الْبِشَارَ فَجَاتِ الْبِشَارَ بیتا اللہ لیہا سبعتا اولاد زکورا عبدالقادر بس کافی ہے آج تیری زبان تے آج 70 بیٹے بھی آگئے نا کہ اسی انہوں 70 ہی عطا کرانگے لیکن آج تیری زبانوں 7 نکلے نے بشارت دے دے 7 پتر ہی عطا کرانگے وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ وَإِنْ سَالَنِي وہ تو میں بڑھ سب کچھ دارہ ہوتا ہے کام بھی بڑا ٹیک ہے پھر قسمت یا نصیب تائیں بس ہوں میں انشاءاللہ وہ جڑی گال سکنا بس میں مکان لگا وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّ
اللہ فرماندا ہے کہ جیڑی گل نو پسند کردا تجھے کر اگر میری پناہ مندن نہ پناہ تو میں دینا پناہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے تھی سید انتصار الحسن شاہ صاحب حضرات محترم جس ٹائم بلیغ کامل کی آخری بات ہے یار آخری جس ٹائم بلیغ کامل تا آخری وقت ہوندہ ہے اللہ مبشر سے بشیر فرشتے کا لکھا ہے اللہ فرشتوں نے فرماندہ ہے فرشتوں جاؤ میرے بندے کو پوچھو کی رضا ہے جی میں میرا بندہ آندہ انجے کر لینے ہیں حضرات محترم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو خدا دی قسم خدا دا ہو کے دیکھتے سے ساری کائنات تیری ہے الاخلاء یوم اذن بعدهم لبعض عدو الا المتقین قسم ولیاں نال یاری تاں لائیے ایتھے بھی کم آوے گی قبر وچ بھی کم آوے گی حشر وچ بھی کم آوے گی حشر دے وچ حدیث ہے کہ یہ ساری سفارشاں کریں گے اللہ دے بلے اللہ سبحانہ بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سامعین محترم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سلطانی دامت برکاتہ عالیہ معمولی کا خوبصورت انداز تھا جس کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو رہی تھی شان اولیاء پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مدلل بیان تھا ذات گرامی قدر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے علامہ صاحب کی تقریر کے بعد کہ سکھ عیسائی یہودی ہمارے آقا کی عظمت و شانوں کا اقرار کر رہے ہیں اور ہماری اپنی صفوں میں بہت سی بحثیں ابھی چل رہی ہیں بابا گرو نانک نے اپنے ایک مریض سے کہا بیٹا جاؤ غم حسین منایا کرو کہا بابا گرو نانک یہاں بات ہو رہی تھی میرے آقا محبوب رب العالمین شاہریان مملکت حسن و جمال کی اور ان سے وابستہ محبوبان اولیاء کی لیکن بابا گرو نانک کہتے ہیں اپنے مرید سے کہ بیٹا جاؤ غم حسین منایا کرو کہتا بابا یہ تو مسلمانوں کا رہبر ہے یہ تو مسلمانوں کا سربراہ ہے میں اس کا غم کیوں مناؤں کہا اچھا بابا گرو نانک کو بات ناگوار گزری توجہ چاہتا ہوں فرمایا جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جا کے اپنی بہن سے نکاح کرو لرزنے لگا رک گیا کہتا بابا ایسا نہیں کر سکتا کہا کیوں نہیں کر سکتے اب تو میں حکم دے رہا ہوں کہا بابا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہا اوے سن اسی کا نام تو حسین ہے کہ جب کوئی کام تمہاری غیرت کے خلاف ہو تمہارا ضمیر اس کے لیے کہے پھر وہی اندر سے حسینیت کو نکالتا ہے اور یہی بقا ہے دین اسلام کی جس کی بنیاد حسین نے رکھی آج سکھ کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں اب سکھ کو نات کیوں پڑی سکھ کہتا ہے میں بھی قاری قرآن نہ ہوں میں نے بھی قرآن کو پڑھا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ میں نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو منندر سنگھ بھی تو کسی جہان آباسی ہے تو وہ ذات جو مصطفیٰ کی ذات ہے وہ میرے لیے بھی رحمت بنا کے آئی اس سے اولیاء کی محفل سجا رہے ہیں نعت نبی کا صدقہ قسمت لگا رہے ہیں ارے جاہل سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو میرے غوث الورا کو دیکھو وہ مردے جگا رہے ہیں کہ جاہل سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو میرے غوث الورا کو دیکھو وہ مردے جگا رہے ہیں اور فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ مجھ کو مصطفیٰ بلا رہے ہیں پھر بھی ہم بحث کریں یہاں تو منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں تمہارا مصطفیٰ مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے اسی طرح پھرتا ہے جیسے ہم گجرات کی گلیوں میں پھرتے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ ارے تو نے ان کو خود سا سمجھ لیا یہی فیصلہ تیری بھول ہے تو نے ان کو خود سا سمجھ لیا دو آنکھیں دو ہاتھ دو ٹانگیں اور اتنا بڑا سر اور گردن اور اپنی ٹخنوں سے سلوار اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ کا محبوب میرے جیسا ہے ارے یہ گمان تجھ کو آیا کہ تو نے ان کو خود سا سمجھ لیا یہی فیصلہ تیری بھول ہے یہ جو کائنات میں ہے رنگ و بو یہ تو ان کے قدموں کی دھول ہے
اور تجھے اپنے سجدوں پہ ناز ہے. میری بات سن ذرا غور سے. ارے کس نے کہہ دیا تجھے کہ تو بستر قبر پہ باندھ کے اللہ اللہ کرے گا تو تجھے اللہ منہ لگا دے گا؟ ارے تم تخنوں سے سلوان اونچی کر کے اللہ کے لیے گھر چھوڑ کے نکلے گا تو اللہ تیرے رب پہ رحمتیں کرے گا؟ قطعاً غلط ہے تیری دلیل. ارے جب تک اللہ کے محبوب اور ان کے محبوبوں سے لا نہیں لگائے گا اللہ تجھے اپنے نام مقابلے پہ نہیں ملے گا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں دھوکے چلی. ارے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا پر جے کو ٹرے تے یار ملا دیتا. ہاتھ پیا تے چومن نہ دین لوگی اور عشق کتیا دے پیر چوما دیتا. نہ پیر ویکھے نہ مرید ویکھے گھنگرو سیدہ دے پیری دعا دیتا. تے اللہ پاک نے عشق نو توفیق بخشی چل کے نیزے قرآن سنا دیتا. تے اترو اکوی وجہ عاشق اللہ اجمل رب دا عرش خلا دیتا. آپ بات کرتے ہو حضرت مصطفیٰ کی. آئیے سامعین یہ تو وہ گفتگو تھی جس کا تسلسل چل رہا تھا. میں نے اس کو بریک کرنے کی بجائے اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال کے محفل کو آگے چلانے کی کوشش کی. آئیے میرے آواز میں نوجوان صنفاں تشریف رکھتے ہیں. اسی سرزمین سے پلے بھولے جوان ہوئے غم یار دا پلے پھا کے دے میرے رب نے کرم کما چھڑیا. تو سبحان اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. علامہ صاحب آپ نے کہا کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے شجر لگتا ہے. حدیث پوری سنایا کریے لوگوں کو. لوگوں کا سینہ ایک طرف سے روشن ہوتا ہے دوسری طرف تاریکی ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جنت کا ایک درخت لگتا ہے سبحان اللہ کہنے پہ. ارے وہ درخت کیسا ہوگا؟ آپ بتاؤ تمہیں وہ درخت کیسا ہوگا جو سبحان اللہ کہنے پہ درخت لگے گا؟ میرا اللہ کا محبوب کہتا ہے اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ایک طاقتور گھوڑا اپنی بلند رفتاری سے 500 سال دوڑتا جائے لیکن صدر اس شجر کے سائے کو نہیں پا سکتا. وہ رحمتوں کا شجر جو روز معاشر میدان میں لگے گا اس کا سایہ بتا رہا ہوں, اس کی لمبائی بتا رہا ہوں, چوڑائی بتا رہا ہوں کہ گھوڑے کو چھوڑ دیا جائے وہ دوڑتا رہے رفتار کے ساتھ دوڑتا رہے 500 سال دوڑتا رہے تو وہ گھوڑا اس درخت کی شان یہ ہے اس کے سائے سے باہر نہیں جا سکتا. کہیے سبحان اللہ. اب جس طرح گھوڑے نے دوڑ کے 500 سال دوڑنا ہے ذرا 2-3 آوازیں لگانا سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں کہہ رہا تھا ہم یار کا بندے پاکے تھے میرے رب نے کرم کما چھڑیا. گڈڑی وچ لال نو پاکے تھے میرے دل نو مدینہ بنا چھڑیا. کراں شکر ادا نہیں ہو سکتا سونے ایسی رات پا چھڑیا. میں اوگڑ ہار بلا لی ساں سرکار دی نات تے لا چھڑیا. میں اوگڑ ہار بلا لی ساں سرکار دی نات تے لا چھڑیا. بڑی مہندی سجائے ہوئے. ابھی ایک چٹ آئی تھی کہ آج پیر رضوان صاحب موجود نہیں ہیں تو میرے جانشین غوث جگانا پیر سید انصاف الشم صاحب دامن برکاتہ مالیہ تشریف لائے تو جوڑی تو سج گئی. اب ٹرائنگل تیسری ہستی وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے گئے ہیں اور جہاں تک میری اطلاع ہے 18 نومبر ہے. آج شام ان کی کراچی میں واپسی تھی لیکن فلائٹس کا سلسلہ تو 12 گھنٹے لیٹ ہو رہا ہے. میں کنفرم نہیں کرتا لیکن یہ بتا دوں یہ دونوں ہستیاں موجود ہیں اور کسی کے ساتھ قربت اور رکاوٹ ہو تو وہ نظر نہ آئے تو بڑا بھار ہوتا ہے. تو میں بلا تاخیر ملتمس ہوں بڑی سجی ہوئی میڈی کے ساتھ عظیم سناہر مصطفیٰ جناب محترم تحسین شداد مدنی سے آپ تشریف لائیں اور اس سے سعید کی سجی ہوئی سروپر اور روحانی عرفانی وجدانی ایمانی نورانی اور سوہانی محفل میں اللہ کے محبوب کی مدح سرائی کی سعادت حاصل کرے. نعرہ تکبیر. سلطانی صاحب چل گئے تو یہ تو لے پہ آ گیا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. پھر آج چکو جب تک کسی نعرے دا جواب نہیں دینا میں بھی نہیں پڑھن دینا مدری میں. آج چکو نعرہ رسالت رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غاسیہ نعرہ حیدری. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. میں شکر گزار ہوں آج کے مدینہ میں سید ظاہر حسین شاہ صاحب کا کہ جن کی مساعدت سے مجھنا چیز کی بارگاہ میں پہلی حاضر ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہمارے لیے بروز معاشر حضور سے دل عظیم دینے کی ایک بہت بڑی اور آجزانہ کوشش عطا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بھی اس محفل میں آیا جو آرزو لے گیا ہے اللہ قبول فرمائے. اب ہر بندہ غرض سمجھتے ہوئے نہیں فرض سمجھ کر محبت کے ساتھ آئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر محبت و عقیدت سے درود پاک رمضانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قدموں میں جو ہے ویلکم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے تیرا. سبحان اللہ. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ تحقیق. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. چھڑیاں کھائیں کہاں چھوڑیں گے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سب سے پہلے میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. ایسے تو اللہ کے سبھی نام پیارے ہیں لیکن جب میں اللہ کے ناموں کے درمیان رکوں اور میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. جس کو اللہ کے ناموں سے پیار ہے دونوں ہاتھ بلند کریں. جتنا پیار ہے اتنے ہاتھ بلند کریں اور سینے کا زور لگا کے دفعہ کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. المؤمن المهيمن العزيز الجبار